اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اسلام دنیا بہترین گزارنے کے طریقے بتاتا ہے اور قرآن اس کی بہترین گائیڈ بک ہے۔ ہمارے اس پروگرام کا مقصد ہے کہ قرآن و حدیث میں جو دنیاوی فوائد مضمر ہیں ان کو ہائی لائٹ، جو ہم سب کو پتہ ہے لیکن صرف شیطان غور نہیں کرنا دیتا۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل دین و دنیا۔ اگر کوئی بات غلط میرے منہ سے نکل جائیں تو میری کامنٹ میں تصحیح فرمائیے، اگر باتیں اچھی لگیں تو ان کو آگے شیئر کیجئے تاکہ اچھی بات پھیلانا صدقہ ہے۔ اور میرا یوٹیوب چینل لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مومن دوسرے مومن کے لیے ایسے ہے جیسے ایک جسم کی مانند ہے۔ جیسے ایک جسم کو کہ ایک حصے میں کوئی تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم تکلیف میں آ جاتا ہے، اور صرف ایک ظلم ایسی چیز ہے جس کا اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ اس کو تشہیر کرو، اس کو ختم کرنے کے لیے جو تم سے بن پائے وہ کرو۔ یعنی اللہ کی قدردانی دیکھیں۔ اللہ کہتا ہے کہ جو تم سے، اگر کسی مسلمان بھائی کی تم ہاتھ سے مدد نہیں کر سکتے تو زبان سے مدد کرو، زبان سے مدد نہیں کر سکتے تو اسے دل سے برا جانا۔ میں اس ضمن میں ایک واقعہ سناتا چلوں۔ آج معزز ناظرین، میں یہ جو تمہید باندھ رہا ہوں، میں آج کچھ بات کرنا چاہتا ہوں فلسطین کے بارے میں اور اسرائیل کے بارے میں۔ ویسے تو قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے کہ یہود و نصارہ کبھی تمہارے نہیں ہو سکتے۔ آج ہم جو کچھ ان کے لیے کر سکتے ہیں وہ ہمیں ضرور کرنا چاہیے۔ آج بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہم اپنے اسرائیل میں اتنا ظلم ہو رہا ہے، کشمیر میں اتنا ظلم ہو رہا ہے، فلسطین میں اتنا ظلم ہو رہا ہے، اور ہمارے دل پہ ذرا سی تکلیف نہیں ہو رہی، ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ میں آج آپ کو ایک مثال سناتا ہوں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام، اللہ تعالیٰ کبھی پرفیکشن نہیں مانگتا، اللہ صرف وہ مانگتا ہے جو تم اسے دے سکتے ہو، جس کا تمہیں اس نے مالک بنایا، وہ تم سے صرف ڈیمانڈ کرتا ہے۔ 100% کی ڈیمانڈ نہیں کرتا، جتنا تم دے سکتے ہو وہ دے دو۔ ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالے جانے لگا، جب آگ بھڑکنے لگی تو انتہا فلک شغاف شعلے تھے، تو ایک کبوتر نے اپنی چونچ میں تھوڑا سا پانی، اس کی کبوتر کی چونچ میں کتنا پانی آ سکتا ہے زیادہ سے زیادہ، اور وہ ایسی آگ تھی کہ پورا علاقے نے ثواب سمجھ کے اس میں لکڑیاں ڈالی تھیں، اور اتنے اس کے شعلے آسمان سے باتیں کر رہے تھے۔ تو ایک کبوتر آیا اور اس نے اپنی چونچ میں پانی بھرا اور وہ اس پہ ڈال دیا۔ اب آپ اندازہ لگائیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تو ایک امتحان تھا نا، اللہ تعالیٰ کو وہ کبوتر کی ادا کیسی پسند آئی۔ اللہ کتنے قدردان ہیں، ان کے لیے کچھ کر کے تو دیکھیں وہ آپ کی کیا قدردانی کرتے ہیں۔ دنیا میں تو کوئی بھی آپ کی کوئی قدردانی سوچ بھی نہیں سکتا۔ آج آپ نوٹ کریں کہ ہر مقدس جگہ پہ، ہر جگہ پہ آپ مکے میں چلے جائیں تو وہاں کا سب سے مشہور چوک جو ہے وہ کبوتر چوک ہے۔ ہر درگاہ پہ، ہر مسجد میں، مسجدوں کے گنبدوں پہ اللہ تعالیٰ نے کبوتر کا مقام بنا دیا۔ حالانکہ دیکھیں کبوتر کسی کام نہیں آتا، مقصد ہے زیادہ سے زیادہ اس کا گوشت کھایا جا سکتا ہے، لیکن لوگ اس کو، اللہ نے ان لوگوں کے دلوں میں شوق پیدا کر دیا کہ کبوتر پالتے ہیں، اور اپنے پورا یعنی اپنی بڑی تک و دو سے، اپنی محبتوں سے، اپنی چاہتوں سے، شفقتوں سے اللہ نے لوگوں کے دلوں میں محبتیں پیدا کر دی کہ وہ کبوتر کو پالتے ہیں، دانہ ڈالتے ہیں۔ یعنی بہت سارے لوگوں کے رزق کا سبب، بہت سارے لوگوں کا پروفیشن یہ بن گیا ہے کہ وہ کبوتروں کو
کبوتروں کے لیے دانہ لے کے کھڑے رہتے ہیں، لوگ آتے ہیں اور وہاں سے انہیں اس کبوتر سے کوئی غرض نہیں ہوتی، آتے ہیں اور وہ دانہ ڈال کے چلے جاتے ہیں۔ اللہ لوگوں کے دل پھیر دیتا ہے، جب اللہ چاہتا ہے نا تو اللہ لوگوں کے دل پھیر دیتا ہے۔ تو آج میرے مقصد یہ ہے کہ آج ہم اگر کچھ نہیں کر سکتے، ہم اپنی بیوقوفیوں کی وجہ سے تارک دین ہوں، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئے تارک قرآن پر۔ ہم نے اپنے اسلاف کا، ہم نے اپنے دین کو، ہم نے اپنے قرآن کو، ہم نے اپنے بزرگان دین کو پیروی کو چھوڑ دیا، تو آج ہم پہ یہود و نصارہ مسلط ہو گئے ہیں۔ تو اس کا طریقہ ہرگز یہ نہیں نہ میں کہنا چاہتا، نہ میں یہ کہتا ہوں کہ ہرگز آپ جا کے فلسطین میں لڑنا شروع کر دیں یا اسرائیل کے خلاف وہاں، آپ جس استطاعت میں ہیں وہ کریں، جو کچھ آپ کر سکتے ہیں ان کے لیے کریں۔ خدا را مجھے بڑا افسوس ہوا دیکھ کے کہ ابھی تک ہمارے پاکستان میں کوئی بھی اس قسم کی پیش قدمی نہیں کی گئی کہ ان کے لیے ہم کم سے کم ایک جلوس ہی نکال لیں یا کوئی چھوٹے موٹے ہڑتال کر دیں، کوئی ایسا کچھ بھی کریں، اور کچھ نہیں تو ہم اس استطاعت میں نہیں ہیں، اس استطاعت میں تو گورنمنٹ ہے۔ ہم کم سے کم اتنا تو کر سکتے ہیں کہ کوئی ایک ایسی عادت جس نے ان کو کامیاب کیا ہے ہم اس کو اپنا لیں اور ایک چیز کا بائیکاٹ کر دیں، کسی بھی ایک چیز کا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ایک دم ان لوگوں نے ہمارے دین کو اسٹڈی کر کے، اس کو فالو کر کے، اس پہ عمل کر کے، بے شک وہ مسلمان وہ نہیں ہوئے ہیں، لیکن اس پہ عمل کر کے اتنی ترقی کر گئے ہیں۔ یہ ساری چیزیں میں پچھلے پروگرام میں بتا چکا ہوں کہ انہوں نے کیسے ترقی کی ہے اور انہوں نے کیسے فالو کیا ہے، آپ میرے پچھلا پروگرام دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن وہ اتنی ترقی کر گئے ہیں کہ ایک دم ان کا بائیکاٹ کرنا ناممکن سا لگتا ہے۔ یعنی اگر ایک مثال کی بات ہے، ہم کم سے کم سٹارٹ تو کریں نا، کسی جگہ سے سٹارٹ تو کریں۔ ایک مثال کی بات ہے، ہم ملک میں سودی نظام ختم نہیں کر سکتے، ہمارے حالات ایسے نہیں ہیں کہ ایک دم سودی نظام ختم کریں گے۔ اول تو اتنا یقین کامل، اور اسلام بھی بتدریج تھوڑا تھوڑا کر کے عمل کرنے کو کہتا ہے۔ تو کم سے کم ہم اپنے ملک میں اتنا تو کر سکتے ہیں کہ کوئی ایک صبح اشراق کے بعد سے دفاتر کے ٹائم شروع کر دیں، جس سے ہماری بجلی بچ جائے، جس سے ہماری انرجی سیونگ ہو جائے۔ کوئی ایک کام شروع کر دیں، آپ جہاں پہ بھی ہیں، جس کیپیسٹی میں بھی ہیں، ان کی کسی ایک پروڈکٹ کو آپ استعمال کرنا چھوڑ دیں۔ آپ یقین کریں، پاکستان بہت بڑی منڈی ہے، اور اسلامک منڈی بہت بڑی منڈی ہے، جہاں ان کے بہت سارے چیزیں چل رہی ہیں۔ میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتا کیونکہ اس سے بھی بہت سارے لوگوں کے روزگار وابستہ ہوتے ہیں، لیکن کسی ایک چیز کا اگر بائیکاٹ کرتے ہیں تو شاید میں کہتا ہوں کہ ان کی کمر تو نہیں ٹوٹے گی، لیکن ان کی کسی جسم کے حصے پہ زخم ضرور آئے گا۔ تو ہم، اور دوسرا یہ ہے کہ صرف بائیکاٹ تک ہم محدود نہ رہیں، بلکہ ہم کوئی ایسا سلسلہ سٹارٹ کریں جو بھوکے پیاسے مظلوم بچوں، ہمارے بہن بھائیوں کی کسی طریقے سے مدد کی جا سکتے۔ اگر آپ اس کیپیسٹی میں نہیں ہیں کہ ڈائریکٹلی وہاں جا کے مدد کر سکتے ہیں، تو کوئی ایسے لوگ ڈھونڈیں جو ڈائریکٹلی وہاں پہ مدد کر رہے ہیں، جو لوگوں کے لیے کام آ رہے ہیں، جو لوگوں کے چندے وغیرہ، جو کچھ ہم کر سکتے ہیں خدا را اس وقت کیجیے۔ کیونکہ اچھا، ان سب چیزوں کا اسلام میں کیوں حکم دیا گیا ہے؟ وہ ایک برادری بنائی جا رہی ہے، ایک رشتہ بنایا جا رہا ہے، کیونکہ آج فلسطینی مظلوم ہیں، آج ان کے حالات خراب ہیں۔ ہم اپنے تئیں جتنا کچھ کر سکتے ہیں اگر ہم وہ کریں گے، کل کو ان کے حالات اچھے ہو جائیں گے، ہمیں کوئی مسئلہ ہو جائے گا تو ہمارے مسائل میں شیئر کریں گے۔ تو اس طریقے سے ایک بین الاقوامی برادری بنے گی اور بین الاقوامی طور پہ معاملات کو ڈیل کیا جائے گا۔ ایک تو یہ، اس کے اوپر میں پورا ایک پروگرام کروں گا۔ ہمارا تو اتنا منظم سسٹم ہے کہ مسجد، جامع مسجد، عیدگاہ، حج کا مقام، جو بہت ہی منظم سسٹم ہے۔
بہرحال اینی ہو، ہم نے اس کو چھوڑ دیا ہے، ہم نے اس کو صرف عبادت کا ذریعہ بنا لیا ہے، حالانکہ وہ صرف عبادت کا ذریعہ نہیں ہے، وہ تو ایک سوشل لائف ہے، ایک پوری وچ ڈیلز آل آسپیکٹس آف لائف، وہ تو تمام چیزوں کا احاطہ کرتی ہے۔ وہ اسے ہم نے صرف ثواب کی کتاب اور دین کو یہ سمجھ لیا ہے کہ بس اسے پڑھ کے قرآن سمجھ آئے یا نہ سمجھ آئے، کچھ پتہ چلے نہ چلے، بس ہم نے اسے چوم کے اوپر رکھ دینا۔ بھائی یہ چیز ٹھیک ہے، ادب ہونا چاہیے۔ یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ اپنے باپ کو روٹی نہ کھلاؤ، اپنی ماں کو پانی نہ پلاؤ اور انہیں چوم چوم کے بٹھاتے رہو۔ ان کی عزت، رسپیکٹ، محبت کرنا ہے، اس کی عزت۔ وہ قرآن اس لیے اتارا گیا، وہ احادیث کریمہ، دین یہ اس لیے آیا کہ اس پہ عمل کر کے دنیا بہترین بنائی جا سکے، تاکہ آخرت دنیا کی کھیتی ہے، تاکہ آخرت اس میں فصل کاٹ سکے، اس میں انعامات مل سکیں۔ اب ایک مثال کی بات ہے، میں اور کچھ بھی نہیں کر سکتا، تو کم سے کم یہ بیان تو ریکارڈ کرا سکتا ہوں۔ میں کم سے کم جتنی میری کوشش ہے، میرے خیال پچھلے آپ 5-6 پروگراموں سے دیکھ رہے ہوں گے کہ میں کم سے کم اپنے احتجاجاً کالے رنگ کے کپڑے تو پہن سکتا ہوں، اور کسی چیز کا میں اپنی گاڑی میں ایک پیٹرول پمپ سے پیٹرول ڈلوایا کرتا تھا، میں نے وہ ڈلوانا چھوڑ دیا۔ بے شک میرے پیٹرول نہ ڈلوانے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن اگر من جملہ یہ سوچ ہو جائے تو انشاءاللہ فرق ضرور پڑے گا۔ ہم ایک دم ان پہ حاوی نہیں آ سکتے، کیونکہ ہمارے دین میں بھی یہی سکھایا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سٹارٹ میں جب اسلام کی ابتدا شروع ہو رہی تھی، مسلمان کمزور تھے، یعنی عددی طور پہ کمزور تھے، تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ ہجرت کر لی، بجائے اس وقت اگر وہ قریش کے یا کفار کے سامنے کھڑے ہو جاتے، اگر چاہتے تو وہ تو جو چاہے اللہ کرا سکتا تھا، لیکن انہوں نے اسٹریٹجی بنائی نہیں سکھائی کہ پہلے اپنے آپ کو منظم کرو، اور اس کے بعد طاقتور دشمن کے ساتھ۔ پھر وقت نے یہ بھی دیکھا کہ پوری دنیا میں پاکستان کی اسلام کی سلطنت قائم ہو گئی، تو خدا را کم سے کم دل سے تو برا جانیں، کسی ایک چیز کی مذمت کریں، ایک چیز کو چھوڑ دیں، اور کوئی ایسی عادت جس سے وہ کامیاب ہوئے ہیں، وہ ایک عادت تو اپنا لیں۔ انڈیا کا، ہمارے ملک کا اتنا بجٹ نہیں ہے جتنا ان کا آئی ٹی کا انکم ہے۔ کم سے کم ہم اور کچھ نہیں کر سکتے تو آئی ٹی پہ اور بہت سارے شعبے ہیں جس پہ ہم عمل کر کے ترقی کر سکتے ہیں۔ تو ایک کام آج سے ہم نے کوشش کریں، آج سے ہم نے ایک کام ایسا کرنا ہے جس سے انہیں تکلیف پہنچے، اور ایک کام ایسا کرنا ہے جس کو ہم مستقبل میں کامیاب ہو سکیں۔ ملتے ہیں ایک اور پروگرام کے ساتھ۔ انداز بیاں گرچہ بہت شوق نہیں ہے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔